بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جس طرح کانٹا چبھنے سے یا وضو کرنے سے یا ایک جمعے سے اگلے جمعے تک گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح سے۔ ہاں جی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے سپاس نامہ نہیں میرا پڑھا اور سیدھا سوال کیا ہے، ٹائم بچا لیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آندہ بھی ایسے کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ کی ڈویژن کرنا جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ پھیلانا ہے کہ اگر ہم اس لیول کے اوپر یہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مشکات المصابیح اگر آپ کھولیں نا، اس کی جو پہلی شروع کے جو جلد ہے نا جی، پہلی جلد کے اندر ہی کتاب الایمان میں 49 نمبر پیج آنورڈ جو ہے نا، حدیث نمبر میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دیتا ہوں، اس کا ٹاپک ہی ہے، یعنی 49 نمبر حدیث سے لے کے آنورڈ جو ہے 78 تک آلموسٹ وسوسوں والا بیان بھی ہے، اس میں سارے کبیرہ گناہ گنوا دیے گئے ہیں، جو اس کے علاوہ ہیں وہ صغیر ہیں، ہن تسی لبنے نے کیڑے نے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے سورۃ الفرقان کی آیت بھی پڑھی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ جب پوچھا گیا بتائیے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت پڑھی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب سے بڑا گناہ شرک، کبیرہ گناہ، اس کے بعد قتل ناحق اور اس کے بعد زنا، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا جی، پھر بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ کبیرہ گناہوں میں ہے شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہو جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جو کچھ آج کل فیس بک یوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ ساری بخاری مسلم چل رہی ہیں، یہ لوکل روایتیں نہیں ہیں۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ زنا، چوری، شراب اور اس طریقے سے خیانت کرنے والا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ پھر بخاری کے آگے حدیث آ جاتی ہے، اس میں قتل کے بارے میں آ گیا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، منافق کے بارے میں آ گیا ہے، یعنی منافق سب سے بڑا فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا 3 نشانی ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانی ہیں، جس میں ایک بھی پائی جاتی ہو وہ نفاق کے اوپر ہے، اور جس میں ساری پائی ہو پکا منافق ہے عملاً۔ اس میں آیا امانت رکھی جائے، خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ گالی گلوچ بھی آ گیا، کو بچ گئی جی شاید، غیبت، چغلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ہی کبیرہ گناہ ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے لوگ کبیرہ گناہ کا نہیں پوچھتے صغیرہ کون سے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کو آپ صغیرہ سمجھتے ہیں، اس کو استقامت کے ساتھ کرنا اور چھوٹا سمجھ کے کر لینا، وہ بھی کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اب میں بیان کروں کہ نہ کروں؟ مسئلہ نمبر 106 میں نے بیان کی تھی، کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں، مسئلہ 106۔ اس میں ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے مدینہ شہر کے کنارے پہ ایک عورت کو گلے لگا لیا، اور میں نے اس کے ساتھ یعنی انٹر کورس کو چھوڑ کے باقی سب کچھ کیا، تو مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات قرآن کی تلاوت کی کہ دن کے دونوں سروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو، بے شک نماز جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بخاری مسلم میں۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ڈیٹس مارنا اور عورتوں کے ساتھ یہ والا بوس و کنار اور باقی سارے مسئلے یہ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اس لیے مجھے اس وقت 106 ریکارڈ کرانا پڑا تھا، اور اس میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یار سر میں روزانہ یہ کام کرتا ہوں، ورنہ آپ علیہ السلام کا فتویٰ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کا اجماع ہے کہ گناہ صغیرہ جو ہے اس پہ استقامت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو مومن کے لیے، تو مسلم شریف کی میں حدیث پیش کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ اس طرح ہے، چھوٹا گناہ بھی، کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔
تو مومن تو کبھی کسی یہ تو تصور نہیں کرتا کہ چھوٹا ہے تو میں کر لواں تے وڈا ہے تے اے نہ کراں، یہ تو بات ہی نہیں ہوتی. مومن نے تو گناہ سے بچنا ہوتا ہے، اور گناہ سے بچنا ہی مشکل کام ہے. نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، تہجدیں پڑھنا آسان ہے، اشراق پڑھنا آسان ہے، نوافل پڑھنا آسان ہے، بد نگاہی سے بچنا ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام غزالی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے منہاج العابدین میں یا کیمیائے سعادت میں. انہوں نے کہا کہ اے انسان تو نیکیاں مت کر، صرف فرائض پہ استقامت اختیار کر، لیکن حرام کاموں سے بچ جا، کیونکہ جو تو نے نیکیوں کا پاکیزہ تالاب بچا کے رکھا ہے نا، اگر تو کوئی چھوٹی نیکیاں نہیں بھی کرے گا وہ تالاب تیرا اپنے پاس سیف ہے فرض کا، لیکن اگر تو نے گناہ کیے تو اس تالاب میں گٹر کا پانی ملنا شروع ہو جائے گا اور وہ تیری نیکیوں کو بھی برباد کر دے گا. اس لیے دنیا کی سب سے بڑی نیکی گناہ سے بچنا ہے. یہ بھی گولڈن کوڈ میرا لے جائے، دنیا کی سب سے بڑی نیکی گناہ سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی صغیرہ گناہ کوئی ایک دو ایگزامپلس دے دیں، کیونکہ یہ میں نے کہا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. اتنی بڑی تمہید کے بعد اگر اللہ اس کے رسول نے اس کو ضروری سمجھا ہوتا تو اس طرح بریف کیا ہوتا. میں نے جب بتا دیا کہ مومن کو یہ کوشچن کرنا ہی نہیں ہے، مومن نے بچنا ہے. دیٹس آل.